بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب چلے مولا کی اطاعت کریں، مولا کی بات کو سنیں اور مولا کی بات پہ عمل کریں۔ دیکھیں ہماری پرابلم کیا ہے، مجالس میں تو آپ 50 سال سے آ رہے ہیں، کتنے سالوں سے آ رہے ہیں، مگر افسوس سے کہنا پڑتا ہے دینی لحاظ سے مومنین بہت کمزور ہیں۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے مجلس سنتے ہیں، مجلس بھلا دیتے ہیں، مجلس پہ عمل نہیں کرتے۔ ابھی میں آپ سے پوچھوں نماز فجر کتنی رکعت ہے کوئی جو بولے نماز فجر 3 رکعت ہے؟ کوئی نہیں بولے گا، سب کہیں گے 2 رکعت ہے۔ کیوں بھائی، کیوں سب کہے دو؟ کیونکہ اتنی پریکٹس کی ہے، اتنی پریکٹس کی ہے۔ مگر مجلس ہم کیوں بھلا دیتے ہیں؟ کیونکہ سنتے ہیں پھر بھلا دیتے ہیں، کیونکہ اس پہ عمل نہیں کرتے۔ جو مجلس میں آپ آ رہے ہیں، اہل بیت کے جو نسخے سن رہے ہیں، اہل بیت کی جو حدیثیں سن رہے ہیں، جو روایتیں سن رہے ہیں، اس پہ جب آپ مسلسل عمل کریں گے تو نہیں بھلائیں گے۔ اب آپ کا امتحان، کس کس نے امام باقر علیہ السلام کی ویکسین لگائی وہ ہاتھ اٹھائے؟ میرے خیال میں ایک جملہ کہوں تھوڑا سا، وہ گورنمنٹ بیکار میں تنخواہ بند نہیں کر رہی، ہاں بھائی زبردستی کر رہی ہے تاکہ آپ لوگ ضرور لگائیں۔ میں نے آپ کو وہ ویکسین لگانے کا کہا تھا کہ امام باقر علیہ السلام کی ویکسین زیارت عاشورہ یہ پڑھ کر آئیے، جس میں فائدہ بھی آپ ہی کو ہوگا۔ مگر جو کل مومنین آئے تھے اور آج بھی وہ آئے ہیں، اگر انہوں نے زیارت عاشورہ نہیں پڑھی، اس کا مطلب کیا ہوا؟ ان کی نظر میں زیارت عاشورہ کی کوئی اہمیت نہیں تھی۔ زیارت عاشورہ کل آپ نے سنا حدیث قدسی ہے، زیارت عاشورہ پڑھنے کی عادت ڈال دیجئے۔ بلکہ اب ویکسین سے پہلے، چوتھے سرکار کی ویکسین سے پہلے آج کا نسخہ بھی سن لیجئے کہ اگر بڑی سے بڑی مشکل ہو، بڑی سے بڑی مشکل ہو تو 40 دن تک ہر روز 1 مرتبہ زیارت عاشورہ پڑھیے، روتی ہوئی آنکھوں سے، خلوص کامل سے، یقین کامل سے، اس نیت کے ساتھ کہ خدایا یہ مشکل ختم ہو جائے، تو مشکل ختم ہو جائے گی۔ اتنی عظیم زیارت ہے۔ البتہ وہ بریکٹس میں موٹے والا واقعہ تو آپ کو یاد ہے یا وہ بھی بھول گئے؟ جس کو موٹے والا واقعہ یاد ہے وہ بلند ترین صلوات پڑھیں، وآل محمد وعجل فرج۔ جو نئے حضرات ہیں ان کے لیے میں سمری بتا دوں کہ بھائی ایک موٹا شخص تھا، اسے احساس ہوا کہ میں نے اب وزن گرانا ہے، بہت موٹا ہو گیا ہوں، تو اس نے کیا کیا؟ کسی کے پاس جا کے پوچھا میں کیا کروں؟ کسی نے کہا کہ جوگنگ کرو ہر روز 1 گھنٹہ، یہ پہاڑ جو ہے نا زیارت کا، اس پہ تم روزانہ جاؤ اور آؤ تو تمہارا وزن کم ہوگا، چربی گلے گی۔ اب کیا ہوا؟ اس نے 1 گھنٹہ جوگنگ تو کی، پہاڑ کے زیارت پہ روزانہ گیا، مگر واپس آ کے نہاری کھا رہا ہے، مکھن کھا رہا ہے، پائے کھا رہا ہے، تو کیا ہوا؟ کیا اس کا وزن کم ہوگا؟ نہیں ہوگا۔ اسی طرح کسی نے اسے بتا دیا کہ دیکھو اگر تم چاہتے ہو تمہارا وزن کم ہو تو جیسے تم ورزش کر رہے ہو، ایکسرسائز کر رہے ہو، اس کے ساتھ ساتھ کھانے پر بھی کنٹرول کرو، تب تمہارا وزن گرے گا۔ بس اسی طرح یہ جو اہل بیت کے نسخے ہیں نا، ناممکن کو ممکن بناتے ہیں، مگر شرط یہ ہے اس نسخے کے ساتھ گناہ پر کنٹرول کرو، یعنی آنکھوں پہ کنٹرول ہو۔ جب تم ان نسخوں پہ عمل کر رہے ہو، ناممکن، خدا کی قسم کھا کے ممبر پہ کہہ رہا ہوں، ناممکن ممکن ہو جائے گا، خدا کی قسم۔ مگر جب آنکھ سے گناہ ہو تو پھر اثر ختم ہو جائے گا۔ مولا علی دعائے کمیل میں سمجھا رہے ہیں کہ لوگوں کچھ گناہ ایسے ہیں جن کی وجہ سے کیا ہوتا ہے؟ تمہاری دعائیں جیل میں چلی جاتی ہیں۔ اللہم اغفر لی الذنوب التي تحبس الدعاء۔ میں گناہ کرتا ہوں، میرے گناہ کی وجہ سے میری حاجت، میری دعا جیل میں چلی جاتی ہے۔ اب میں نے توبہ کرنی ہے، اب گناہ پہ کنٹرول کرنا ہے تاکہ وہ دعا، وہ حاجت جیل سے نکلے اور قبول ہو جائے۔ یعنی اگر میں نے آنکھ سے گناہ کیا، اگر کان سے گناہ کیا، اگر زبان سے گناہ کیا، اگر 7 اعضاء میں سے کسی نہ کسی عضو سے کوئی گناہ کیا تو میری دعا دیر میں قبول ہوگی۔ پھر آ کے گلا نہ کیجئے گا اس موٹے شخص کی طرح، بھائی میں ایکسرسائز تو کر رہا ہوں مگر میرا وزن کم نہیں ہو رہا، بھائی میں نے 40 دن نہیں 400 دن زیارت عاشورہ پڑھی مگر میری مشکل ختم نہیں ہوئی۔ بھائی پہلے گناہ پہ کنٹرول کرو، پھر دیکھو کیسے تم ناممکن کو ممکن بنا سکتے ہو۔ اب یہ زیارت عاشورہ 2 دن اور رہے ہیں، میں روزانہ ہاتھ اٹھواؤں گا اور اس طرح سے سوال پوچھوں گا، کون امام محمد باقر علیہ السلام کی ویکسین لگا کے آیا ہے؟ اللہ کرے امید ہے کہ کم سے کم آخری دن پورا مجمع ہاتھ اٹھا کے کہے کہ ہم سب الحمدللہ امام باقر علیہ السلام کی ویکسین لگا کے آئے ہیں۔ اور دوسری پہلی ویکسین میں نے آپ کو کیا بتائی تھی وہ بھی گھروں میں بنائیے، امام موسیٰ کاظم کی ویکسین، جس میں گڑ تھا، سونف تھا اور حلیلہ سیاہ گرمیوں کا نسخہ تھا۔ اب تیسری ویکسین چوتھے سرکار کی، کمال کی ویکسین ہے، امام زین العابدین کی۔ اچھا یہ ویکسین
اتنی سپر پاور ہے کہ آپ حیران ہو جائیں گے. ایران میں 2 لیبز میں ایکسپیریمنٹ ہوا, 2 لیب میں 2 لیبورٹریز میں ایکسپیریمنٹ ہوا. ایک ڈاکٹر بتاتے ہیں, کہتے ہیں انہوں نے ایک مولانا کو بتایا, ان مولانا نے ہمیں بتایا, انہوں نے کہا کہ یہ ایک لیبورٹری میں 12 سے 13 دن کورونا وائرس پہ ایکسپرٹ بیٹھے ہوئے تھے, تجربہ کر رہے تھے, ایکسپیریمنٹ کر رہے تھے کہ کس دوائی سے کورونا وائرس مر جائے گا. یہ دوائی استعمال کی, وہ دوائی استعمال کی, جتنی دوائیاں جھوٹے WHO نے انٹروڈیوس کی تھی وہ ساری اس پہ انہوں نے کہا ہم نے ایکسپیریمنٹ کی, مگر یہ کورونا وائرس مرا نہیں. 12-13 دن ہو گئے. اب یہ عالم دین بتاتے ہیں, کہتے ہیں کہ وہ ڈاکٹر کہتے ہیں کہ 13واں یا 12واں دن تھا, کسی نے یہ والی ویکسین جو ہے امام زین العابدین کی یہ اپنی موبائل میں چلا دی. یہ کھانے والی ویکسین نہیں ہے, یہ زیارت عاشورہ کی طرح پڑھنے والی ویکسین ہے. کسی نے یہ ویکسین امام زین العابدین کی اپنی موبائل میں چلا دی. یہاں یہ ویکسین شروع ہوئی چلنا, وہاں یہ کورونا وائرس ختم ہو گیا. اچھا یہ ویکسین کیا ہے؟ یہ ویکسین ہے صحیفہ سجادیہ کی 7ویں دعا. میں انشاءاللہ جمیل بھائی کو یہ واٹس ایپ پہ بھیج دوں گا, وہ آپ سب کو فارورڈ کریں گے. اور انشاءاللہ وہ تعویذ جو میں نے پہلے دن وعدہ دیا تھا, وہ تعویذ ہر مومن کے گھر میں ہونا چاہیے, وہ بھی میں انشاءاللہ جمیل بھائی کو دے دوں گا. وہ انشاءاللہ پرنٹ کر کے اپنی دکانوں میں لگائیے, اپنے گھروں میں لگائیے, اس کا چھوٹا چھوٹا کاپی بنا کر بھی اپنے بچوں کی گردن میں رکھیے, اپنے پاس رکھیے, تاکہ دشمن کی شر سے بچیں. انشاءاللہ جسے چاہیے وہ بھی جمیل بھائی سے لے لیں. اب دیکھیے امام زین العابدین کی صحیفہ سجادیہ کی 7ویں دعا, یہ کہتے ہیں کہ 13واں دن تھا یا 12واں دن تھا, یہاں یہ دعا چلی, وہاں وہ کورونا وائرس مر گیا. اچھا انہوں نے کہا کہ لیبورٹری میں ہم نے 13 دن سے اسے اتنی دوائیاں لگائی تھی کورونا وائرس کو, تو ہم نے سوچا یہ کسی اور دوائی سے ہو سکتا ہے کہ یہ وائرس مرا ہو. یعنی ہم نے فوراً یقین نہیں کیا کہ اس دعا کی وجہ سے وائرس مرا ہے. انہوں نے کہا ہم نے ایک اور لیبورٹری سے, دوسری لیبورٹری سے بات کی, تو ایک لیبورٹری نے کہا ہم نے تجربہ ہی یہی کیا ہے, یہاں کورونا وائرس رکھتے ہیں اور یہاں یہ دعا چلاتے ہیں, وہ وائرس مر جاتا ہے. دیکھیے اب کتنی عظیم نعمت ہے. وہ جملہ میرا یاد رکھیے گا جو میں نے شروع میں کہا کہ آپ کو اتنی عظیم نعمت ملی ہے. آج پوری دنیا پاگلوں کی طرح ویکسین کے پیچھے بھاگ رہی ہے. یہ ایک مولا کی دعا ہے, دن میں 2 مرتبہ پڑھو, 5 مرتبہ پڑھو, 10 مرتبہ پڑھو, 2-3 منٹ آپ کے, زیادہ سے زیادہ 5 منٹ لگیں گے. اگر کورونا وائرس نہیں ہے تو پریکوشن ہوگی, اور اگر ہو گیا تو آپ کو نجات دے گا. مگر ہمارا مسئلہ پتہ ہے کیا ہے؟ ہمارا مسئلہ یہ ہے, کوئی انگریز آگے کوئی بات کہے گا اس پہ زیادہ یقین کرتے ہیں, امام آگے کوئی بات کہے تو اس پہ اتنا یقین نہیں کرتے. مگر انگریزوں کی ریسرچ بتاؤ تاکہ آپ کو یقین ہو جائے. انگریزوں نے ایک ریسرچ کی تھی. بعض لوگ کہتے ہیں دعا سے کورونا کیسے مرے گا, دعا سے وائرس کیسے مرے گا, وہ تو دوائی سے مرے گا نا. اب ان کو میں بتا رہا ہوں, دیکھیے دعا سے کیسے اثر ہو سکتا ہے. انگریزوں کی ریسرچ ہے, گوگل پہ جا کے آپ چیک کر لیجئے گا کیا ریسرچ ہے. انہوں نے 2 پھول رکھے, 2 پھول, ایک پھول کو گالیاں دی, اس کے ساتھ بدتمیزی کی, اور دوسرے پھول کو اچھی اچھی باتیں سنائیں, پیاری باتیں سنائیں, پیار کی باتیں سنائیں. وہ پھول جسے گالیاں دی وہ جلدی مر گیا, مرجھا گیا, اور وہ پھول جسے اچھی اچھی باتیں سنائی وہ بڑا ہوا اور خوشبودار پھول بنا. گوگل پہ جا کے سرچ کیجئے, انگریزوں کی ریسرچ ہے. ایک اور ریسرچ ہے کہ پانی پر جب آپ کچھ پڑھتے ہیں تو اس پڑھنے سے پانی کے مولکیولز بدل جاتے ہیں. اچھا یہ چیزیں تو ریسرچ ہے, جو چیز ہم نے خود دیکھی. کینیڈا میں ہمارے ایک دوست ہیں, وہ جاتے ہیں ہائی سکولز میں, تبلیغ کرتے ہیں مگر ایک الگ انداز سے, انگریزی انداز سے. انہوں نے کہا ایک مرتبہ مجھے مولانا آئیے, ٹورنٹو میں رہتے ہیں, ہم آپ کو لے چلتے ہیں, آپ کو دکھاتے ہیں, ایک کمال کا ایکسپیریمنٹ کریں گے. اچھا ایکسپیریمنٹ کیا کیا, ذرا غور سے سنیے گا. وہ کیا کرتے تھے, کسی بڑے موٹے جوان لڑکے کو کہتے تھے یوں ہاتھ سیدھا کر کے کھڑے ہو جاؤ. پھر ایک چھوٹا سا بچہ, بالکل پتلا سا بچہ جس کا قد بھی چھوٹا, اسے کہتے تھے اس کا ہاتھ نیچے کھینچو. اب وہ چھوٹا بچہ اس موٹے بڑے آدمی کا ہاتھ نیچے کیسے کھینچے گا, نہیں کھینچ سکتا تھا, پوری کوشش کرتا تھا, ہاتھ نیچے نہیں کھینچ سکتا تھا. پھر یہ کہتے تھے اب تھوڑی دیر اس کے اطراف میں گھومو اور اس کے بارے میں گندی باتیں سوچو. یعنی دیکھیے سوچ کا کتنا اثر ہوتا ہے. ابھی زبان سے نکلی نہیں بات, دعا تو جو آپ پڑھ رہے ہیں زبان سے نکل رہی ہے اور اس کا اثر ہو رہا ہے. ابھی تم اس کے بارے میں گندی باتیں سوچو, نیگیٹو سوچو, بری چیزیں سوچو, اس کے اطراف میں گھومو اور اس کے بارے میں بری چیزیں سوچو جو ہم نے دیکھا. اس کے بعد کا پھر دوبارہ وہی جوان موٹا لڑکا ہاتھ سیدھا کرتا ہے, پھر اسی چھوٹے پتلے سے بچے کو اب اس کا ہاتھ کھینچو.
اب جو اس کے بارے میں نیگیٹو سوچا تو نیگیٹو ریز نکلے، اب اس کا ہاتھ بڑی آسانی سے کھینچ گیا. یہ بہت ساری ریسرچ ہیں. تو کوشش کیجئے اہل بیت پر یقین بڑھائیے. جب امام کہہ رہے ہیں کہ یہ، اور اس دعا کو آپ ترجمے کے ساتھ پڑھیں گے آپ کو لگے گا ایسے کہ امام نے اسی کورونا وائرس کے بارے میں دعا بنائی ہے. یعنی اتنی کمال کی دعا ہے کہ بالکل آپ کی تمام یہ بیماریاں بھی ختم ہو جائیں گی. اور کورونا وائرس کے لیے بہترین ویکسین صحیفہ سجادیہ کی امام زین العابدین کی 7ویں دعا.